Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed and I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो. दिन में हम रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं. दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? بہن نے اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے. تو ہم کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. یہ لگژریس چیز دنیا کی کیا ہے؟ کین یو نیم سم کچھ چیزوں کی آپ وضاحت کر سکے؟ باقی مذاہب جتنے اکثر وہ زیادہ تر اسپرچل ایسپیکٹ کو کیٹر کرتے. اسلام کیٹرز ٹو بوتھ باڈی اینڈ سول, جسم کو بھی اور آتما کو بھی. اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دنیا از پارٹ آف دین. آپ اچھے دیندار بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ اچھی دنیا داری نہیں کریں. یو آسکنگ واٹ از دا لگژری آف دا ورلڈ؟ نہیں. باقی ریلیجن میں آپ کو اگر دیندار بننا ہے تو دنیا چھوڑ دو, موناسٹیسزم. آپ دنیا داری چھوڑ دو, نہ شادی کرو, نہ پیسے کماؤ اور ہمالیہ پہ جاؤ. اسلام میں شادی کرنا فرض ہے, لگژری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ ان نے مرد اور عورت کے بیچ میں پیار ڈالا, so that you may dwell in them in tranquility. ایک دوسرے میں پیار ڈالا تاکہ آپ ان سے اچھا سلوک اور اچھے طریقے سے رہ سکو, اینڈ ٹرینکولیٹی, امن پا سکو. اسلام میں نہیں ہے کہ بھائی شادی مت کرو تو اللہ کے قریب ہے, شادی کریں گے تو اللہ کے قریب ہے, شادی نہیں کریں گے تو نہیں. یہ ایک لگژری ہے. الحمدللہ تجارت کرو لیکن صحیح طریقے سے کرو. تو اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی بات بتائے اس میں دنیا داری بھی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے, ہمیں دکھاتی ہے ایک شخص جو صرف دن رات مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ روزی روٹی بھی کماؤ, پورا ٹائم نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے قریب نہیں آئیں گے. دے شوڈ بی اسٹرائکنگ بیلنس بٹوین دا ٹو. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلوا فی دینکم, ڈو ناٹ کمٹ ایکسیس ان ریلیجن. اپنے دین میں جاکسی, آؤٹ آف دا باؤنڈری مت جاؤ, باؤنڈری میں رہو. تو اس طریقے سے آپ جو بھی چیز حلال ہے, فیو چیز جو حرام ہے اس کا ذکر ہے, باقی چیز حلال ہے. مثال کے طور پہ لگژری, کچھ چیزیں حرام ہیں کھانے کے لیے, سور کا گوشت, شراب, نشے والی چیز, زہریلی چیز, باقی تو حلال ہے. چاکلیٹ پسند چاکلیٹ کھاؤ, آپ کے لیے لگژری ہے. ٹابلرون کھاؤ, فیرو روشے کھاؤ, جو کھانے کے کھاؤ, کیڈبری کھاؤ, آپ کو نہیں پسند مت کھاؤ, دوسری کوئی چیز کھاؤ, بٹ دیکھیں کہ حرام نہیں ہے. لوگ بولتے اسلام میں بہت یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, بہت کم ہے, کچھ چیز نہیں ہے, باقی تو حلال ہے. لگژری. سو سسٹر, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی اپنی جی, لیکن آپ اتنا دنیا داری مت کرو کہ پیسے اکٹھا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 34 میں لوگوں سے کہو کہ ڈھیر سارے سونا مت اکٹھا کرتے رہو, اکٹھا کرو اور چیریٹی مت دو. ایسے لوگ جو اکٹھا کر رہے دولت اور چیریٹی نہیں دے رہے, خیرات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے, وہ سونے سے آپ کو چٹکے دلائے گا آپ کے سر پہ, آپ کے پیٹھ پہ, اور کہیں گا یہ سونا جمع کیے, ابھی اس کا مزہ چکو. تو اتنا مت مٹیریلزم میں جاؤ کہ اللہ کی باتیں بھول جاؤ. دے شوڈ بی اسٹرائکنگ بیلنس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین امت وسط ہے, اٹس اے مڈل موسٹ امہ. تو اس کا تذکرہ اس کے اوپر لیکچر دے سکتے ہیں کئی چیز, بٹ جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو اجازت ہے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. مائک نمبر 1 سے سوال کیا گیا. میرا نام ستیش سنگھ ہے.
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں 2 دن سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں. آپ کے تقریر میں میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو پریکٹیکلی دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم ہی زیادہ سب سے آتنکوادی ہے، اور جو معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، تو انسانیت کہاں ہے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے 2 دن تقریر سنی اور پھر یقین ہو گیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ انسانیت ہے. ماشاءاللہ اس میں بات کرتا ہوں، لیکن سوال اہم ہے. سوال غلط نہیں آپ کا، سوال صحیح ہے. سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی آتنکوادی ہے. یہ جھگڑا فساد، مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کیوں غلط فہمی، جس طریقے سے میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتی ہے، ہم اس کو اگنورینس میں، انجانے میں مان لیتے ہیں. ٹیررسٹ کے معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے، آتنکوادی ہونا چاہیے. آتنکوادی کے معنی کیا ہے تو سمجھ لو. ٹیررسٹ اسے کہتے ہیں جو انسان دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے. اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے، خوف آتا ہے. اس چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے. اس طریقے سے ہر مسلمان، کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمانوں کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے. اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے، کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے، کوئی بھی اینٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ اینٹی سوشل ہے، جو حق کو انکار کرتے ہیں، ان کے دل میں خوف ڈالو. لیکن سوال یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص ایک کام کرتا ہے، اسے 2 لقب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان 60-70 سال کے پہلے انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے. کئی سال کیا. بہت سے ہمارے اس دیش کے ہندوستانی تھے جو اس دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. ان کو انگریز کہتے تھے آتنکوادی، ٹیررسٹ. ہم عام ہندوستانی کہتے تھے دیش بھکت، فریڈم فائٹر، پیٹریوٹ. وہی آدمی، وہی کام، 2 لقب، 2 ٹائٹل. اگر آپ انگریز کی بات مانتے ہیں، انگریز کہتے ہیں ہمیں اس دیش پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اگر ان کو حق ہے تو یہ لوگ کو ہم ٹیررسٹ بالکل صحیح کہیں گے. لیکن عام ہندوستانی کہتا ہے یہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے، ان کو ہم پہ حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ لوگ ہیں دیش بھکت، فریڈم فائٹرز، پیٹریوٹس. سیم آدمی، سیم کام، 2 لقب. وہی آدمی، وہی کام، 2 لقب. اگر آپ انگریز کی بات کو مانتے ہیں کہ انگریز کو حق ہے اس دیش پہ حکومت کرنے کا، ہم مانیں گے کہ وہ آتنکوادی ہے، چاہے وہ بھگت سنگھ ہو یا. لیکن عام ہندوستانی کہیں گے نہیں، یہ تو دیش بھکت ہے. تو آپ کس کے نظریے سے دیکھتے ہیں چیز کو، پھر آپ فیصلہ کریں گے وہ آتنکوادی ہے کہ دیش بھکت. آپ کے حساب سے بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ ستیش بھائی، دیش بھکت. دیش بھکت آتنکوادی نہیں تھا نا؟ تھا کہ بھگت سنگھ دیش بھکت تھا کہ آتنکوادی تھا؟ دیش بھکت، دیش بھکت. ہاں میں بھی سمجھتا ہوں دیش بھکت تھا. ہم انگریز کی بات کو نہیں مانتے. تو جب انگریز ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں CNN BBC پہ کہ مسلمان آتنکوادی، آپ کیوں مانتے؟ سوال وہ نہیں ہے. سوال تھا. آتا میرا پورا جواب مکمل نہیں ہوا. جواب مکمل ہوگا پھر آپ کو موقع دوں گا. میں نیلسن منڈیلا، اولڈ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ جو تھی، سفید حکومت، وہ نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتی تھی. اسے اریسٹ کر کے رابن آئلینڈ میں 25 سال کے لیے قید کر دی. ٹیررسٹ نمبر 1. جب نئی حکومت آتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے، اسے پریزیڈنٹ بناتی ہے، ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسے نوبل پرائز فار پیس ملتا ہے. وہی آدمی، وہی کام.
ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا پھر اچھا کام کیا پھر اس کو ایوارڈ ملا. وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی, سفید گورنمنٹ نے, کہ وہ ٹیررسٹ ہے, آتنکوادی ہے, نوبل پرائز کمیٹی نے اسے نوبل پرائز دیا فار پیس, امن کے لیے. حیرت کی بات ہے, جو آدمی آتنکوادی ہے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. جو آدمی کا پاور ہے, جو آدمی وہ کہتا ہے, لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اگنورینس کے اندر, انجانی میں. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں, وَقُلْ جَعَلْ حَقَّ ذَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. برٹشر امریکن کے اوپر حکومت کرتے تھے. امریکن ریولیوشن ہوا 18 صدی میں. برٹشرز کہتے تھے, میں لندن گیا تھا 2 مہینے پہلے, واپس ہی جاؤں گا 2 ہفتے بعد. وہ بم بلاسٹ ہوا تھا نا, بم بلاسٹ ہوا تھا پتہ ہے 7 جولائی کو. تو لوگ آئے تھے, خراب ہے. میں بھی بولا ٹھیک ہے خراب ہے. تو وہاں ٹونی بلیئر آنے والے تھے, وقت نہیں ملا تو اپنے چیف آف پولیس کو بھیجے. بعد میں میئر آئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, آپ کی اس دیش برٹش گورنمنٹ جب حکومت کر رہی تھی امریکن گورنمنٹ پہ 18 صدی میں, وہ جارج واشنگٹن اور بینجامن فرینکلن کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتے تھے, ٹیررسٹ. اس کے بعد جارج واشنگٹن بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے, ٹیررسٹ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. وہ گاڈ فادر ہے, گرو ہے کس کا؟ جارج بش کا بھی. ٹھیک ہے نا, جارج بش کا گرو ہے. وہ جو آتنکوادی آپ کہتے تھے اس کے شاگرد کے دوست بھی آپ ہیں. کیا بات ہے, آپ کا نظریہ کیوں بدل رہا ہے؟ آپ کہتے تھے ٹیررسٹ چند صدی پہلے, ابھی آپ ان کے دوست تھے. تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کیوں اس کو وہ لقب ملا. اگر جو 11 سپٹمبر کو ہوا تھا نیو یارک کے اندر, آپ جو کہہ رہے ہیں نا مسلمان, اس کے اوپر جواب تو ابھی آ رہا ہے. یہ تو خالی وہ سٹارٹرز بولتے نا, سٹارٹرز سوپ پیتے پہلے تو ذرا برابر کھانا ختم ہوتا ہے. مین مل تو ابھی ہے. مجھے ایک شخص نے پوچھا تھا جب میں آسٹریلیا گیا تھا اور انگلینڈ کے اندر بھی, ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈو یو کنسیڈر بن لادن ٹو بی اے ٹیررسٹ؟ کیا بن لادن کو ٹیررسٹ مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں بن لادن کو جانتا نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ ٹیررسٹ ہے کیا نہیں, اچھا ہے کیا برا, میں نہیں جانتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی کوئی بات کوئی کہتا ہے پہلا تحقیق کرو پھر دوسرے تک پہنچاؤ. اگر میں CNN اور BBC کی بات مانوں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ بن لادن ٹیررسٹ ہے, لیکن میں کیوں مانوں بات ان کی؟ کیونکہ میں آدمی ہوں جو گھومتا ہوں, میڈیا میں جانتا ہوں ماشاءاللہ. تو میں کہتا ہوں نہ بن لادن میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اب یہ مجھے پوچھنا چاہتے ہیں ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے, تو یہ تو جانتا ہوں میں CNN جو امریکن چینل ہے, جارج بش اس کا پریزیڈنٹ ہے, گرو سے کہتا ہے کہ ہم نے ہزاروں افغانستان لوگ کو بم گرائے, قتل کیے, عراق میں ہزاروں کا قتل کیا. ٹھیک ہے, مان بھی لو بحث کے طور پہ بن لادن نے کیا, مان لو, میں نہیں کہتا ہوں, مان لو بن لادن نے کیا کہ 11 سپٹمبر کو ٹوین ٹاور کو اٹیک کیا اور 3000 یا 5000 لوگ مرے. لیکن اگر 3 یا 4000 لوگ مرے, 5000 لوگ مرے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس سے ڈبل لوگ کو افغانستان میں مارے ایک آدمی کی وجہ سے. کر سکتے؟ بن لادن کو پکڑ کے مارو نا اگر ماننا ہے تو. اگر اس نے کیا ثبوت ہے تو ثبوت پوچھتے افغانستان گورنمنٹ نے مردے کہ ثبوت کیا ہے, وہ ثبوت دیتا ٹونی بلیئر کو. ثبوت پوچھ رہا افغانستان کہ آپ مجھے ثبوت دو, ثبوت کیا تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے, سزا دیں گے اس کو. وہ ثبوت دیتا مشرف کو. پوچھ رہا ہے اب کدھر کا انصاف ہے, یہ کدھر کا انصاف ہے؟ پلین بھیجتے ہزاروں لوگ کا قتل کیے افغانستان میں, عراق میں. میں نے کہا UK میں, آسٹریلیا میں, یہاں بھی اگر ٹیررسٹ نمبر 1 ہے تو جارج بش ہے. ٹوین ٹاور کو کس نے گرایا؟ CIA, FBI کا کیا بجٹ ہے؟ ان لوگ گرل سے کہتے ہیں اگر پرندہ بھی پینٹاگون کے اوپر اڑے گا تو ہم پہچان سکتے. ایک ہوائی جہاز 1.5 گھنٹے بعد آ کے اس میں ٹھوک دیتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. بہت سے امریکن لوگ, مسلم لوگ چھوڑو,
کیا کہتے؟ امریکن لوگ، کرسچن لوگ کہتے کہ یہ انسائڈ جاب تھا، اندر کی بات تھی، یہ اندر کی بات. جس طریقے سے ٹوین ٹاور گرا وہ پلین کے ذریعے گر نہیں سکتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جارج بش نے کیا اپنے ووٹ بینک کے لیے. کل میں کہہ رہا تھا نا پالیٹیشینز کے بارے میں، کل کی تقریر سنی آپ نے؟ حقیقت لگی کیا نہیں؟ کیا ہوگا؟ 5,000 لوگ کو مارو، ووٹ تو مجھے ملے گا. $1 ٹریلین نقصان، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر نہیں گراؤں گا ٹوین ٹاور کو تو میں تھوڑی الیکشن میں آؤں گا. کیا کرو؟ 1,000 لوگ کا قتل کرو، نقصان کرو ₹1 کا، میں تو آ گیا واپس سیٹ پہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امریکن لوگ کہہ رہے تو غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جارج بش نے گرایا. میں جانتا ہوں میری تحقیق تھوڑی کی. میں کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ کیا کہہ رہے. امریکن لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ بن لادن نے کہا، کچھ نے کہا جارج بش. لیکن یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں ٹی وی پہ تو دیکھا ہوں وہ خود کے چینل کے اوپر کہ جارج بش گھر سے کہہ رہا 1,000 لوگ کو میں نے مارا. اسی لیے میں جارج بش کو ٹیررسٹ نمبر 1 کہتا ہوں. یہ بابری مسجد میں جو ہوا ہندوستان میں، گجرات میں کیا ہوا؟ ووٹ بینک کے لیے ہندو مسلم میں جھگڑا کرو. بابری مسجد کو کون جانتا تھا پہلے؟ آپ جانتے تھے؟ سنے تھے بابری مسجد کے بارے میں؟ یہ دنگے فساد کے پہلے 1985 کے پہلے سنے تھے؟ نہیں سنا تھا. میں بھی نہیں سنا تھا. یہ ووٹ بینک کے لیے جھگڑا فساد، 1,000 لوگ مارے گئے. گجرات میں جو ہوا کیا صحیح ہوا؟ اگر پولیس چاہتی تو ہمارے ہندوستان پولیس میں ماشاءاللہ اتنا پاور ہے کہ اگر چاہتی تو دنگا فساد ہو ہی نہیں سکتا. بمبئی میں جو ہوا 1992 میں، اف دا پولیس وانٹیڈ، کس کی ضرورت کے بعد رستے پہ ہے؟ لیکن وہ پالیٹیشین کی اجازت ہے، یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ، یہاں ہنگامہ کرو، یہاں کرفیو لگاؤ وہاں مت کرفیو لگاؤ، یہاں مجھے ووٹ ملے گا وہاں نہیں ملے گا. آپ سمجھے نا؟ تو زیادہ تر چاہے انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا ہندوستان میں ہو، کوئی بھی پالیٹیشین ہو، تو پالیٹیشین کی حرکتوں کی وجہ سے جیسا میں کل کہا تو لیبل لگ گیا ابھی مسلم لوگ پہ ٹیررسٹ. اگر آپ جانتے گجرات میں کتنے لوگ کے ماں کا اپنے آنکھ کے سامنے بلاತ್ಕಾರ ہوا، بلاತ್ಕಾರ کرنے والا پڑوسی ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، غلط کرتا ہے. ابھی لیتا ہے، کیا کرے؟ تو سمجھ رہے؟ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے اس آتنکواد کی جڑ کیا ہے. تو ہمیں جڑ پہ جانا چاہیے اور جڑ کو ختم کرنا چاہیے. اگر ہم ایک ہو جائیں گے، اپنی کتاب ایک خدا میں مانے، صرف خدا سے ڈرے، جو خدا کی بات مانتا اس کو ووٹ دے، نہ کہ دنگے فساد کرے. اب سمجھ رہے؟ تو انشاءاللہ امن ہونا. اور آپ دیکھیں گے اس کے باوجود، اتنا ہونے کے باوجود، امریکہ میں ایک نیوز ہے کہ 9 مہینے بعد 11 سپٹمبر کے بعد 34,000 امریکن نے اسلام قبول کیا. کیوں؟ جتنا میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. میں جب تقریر کرنے جاتا تھا 11 سپٹمبر کے پہلے امریکہ میں، مجمع ہوتا تھا ماشاءاللہ 1000 لوگ کا. یہ امریکن لوگ کم آتے تھے. ابھی جاتا ہوں تو بڑی تعداد ہے. یہ جاننا چاہتے کیا اسلام میں؟ آپ بھی آ جائیں، شاید 11 سپٹمبر کے پہلے نہیں آتے تھے، برابر کی نہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کیا مذہب ہے یہ آتنکوادی مذہب؟ میں بھی تو دیکھوں، آ کے متاثر ہو گئے کہ نہیں؟ الحمدللہ. دنگے کی طور پہ کہتا ہوں میں کیوں ڈروں کس سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان نے پلان کیا، پلاننگ کی، اللہ نے بھی پلاننگ کی. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. یہ ویسٹرنرز پلاننگ کر رہے کہ اسلام کو دبانے کو، اسلام اور بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. جتنے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں پھیل رہا ہے. میڈیا کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں. 2/3 آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام، 66 اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں امریکہ اور یورپ میں، وہ وومن ہیں، عورتیں. اگر عورتوں کو حقوق حق نہیں ملتے اسلام میں تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے، یورپین عورتیں کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ ان کو اسلام میں جتنی خرابی دنیا میں ہے اس کا حل مل رہا ہے. یوان ریڈلی تھی ایک برٹش رپورٹر جو افغانستان میں گئی تھی رپورٹ کرنے کے لیے طالبان کے وقت. جس طریقے سے سلوک کیا طالبان نے ان کے ساتھ، میں طالبان کا دوست نہیں ہوں، پھر آپ بولیں گے طالبان کا ایجنٹ آ گیا.
میں نہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ کوئی طالبان کو جانتا ہوں. حق کی بات کہتا ہوں, ڈرتا نہیں ہوں. اگر برٹشر نے کہا کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے, میں ان کے خلاف ہوں, ڈرتا نہیں ہوں. تو یوون ریڈی نے اسلام قبول کیا, بعد میں گئی تھی خلاف لکھنے کے لیے, متاثر ہو گئے مسلم بن گئے. تو اسی لیے ہمیں حق کی تحقیق کرنا چاہیے, اور ہمیں جو لوگ حق کے خلاف ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے, تبھی اس دنیا میں امن ہوگا. مائک نمبر 5 سے سوال کریں. Assalamu alaikum, sir. So thanks for giving me the second chance to speak. I'm Supriya Patil. So my question is, if a non-Muslim believes in Islam, but only as the world is so he gets scared to accept Islam, but it's in the heart that Islam is the right religion, and if he dies in the same state, will that person go to Jannah? Will it go to heaven? بہن نے پوچھا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں صحیح سمجھتی ہے, پسند کرتی ہے, لیکن دنیا سے ڈر رہی ہے اور اسلام قبول نہیں کرتی ہے, تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ اگر دل میں کس کو ایمان ہے, دل میں ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور شرک نہ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مانے اور عمل کرے, لیکن دنیا کو نہ بتائے, چپکے سے بھی عمل کرے, تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. لیکن عمل صحیح نہیں رہا, بولتے اسلام پسند ہے لیکن بت پرستی کرے تو کوئی فائدہ نہیں. بولتے اسلام اچھا مطلب ہے, تقریر پسند ہے لیکن گھر پہ جا کے بت پرستی کرے, کیا فائدہ تقریر پسند کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچھی تقریر کی, گھر پہ جا کے بت پرستی کرتے, کیا فائدہ؟ تو اگر آپ کو اسلام پسند ہے لیکن خوف ہے معاشرے کا, کسی کا قتل ہو جائے گا, تو اگر آپ دل میں اس کو رکھتے ہیں اور اسلام فالو کرتے, تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں ڈالیں گے. قد آتانا الرسول هاديا للعقول رب تمم لنا